بادشاہ، ایک فاتح، ایک جنگجو، گریٹ سائرس، حضرت ذوالقرنین۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے اور ان کا شمار مسلمانوں کے بڑے فاتحین میں سے ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام جو تاریخ سے پتہ چلتا ہے وہ سائرس تھا۔ ان کے بادشاہ بننے کی پہلے کی زندگی کے بارے میں مختلف تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی چھوٹی سی سلطنت کے شہزادے تھے اور وہاں ان کو قتل کیے جانے کی سازش تیار ہو گئی۔ چنانچہ ان کو وہاں سے کسی نے بچایا اور پھر وہ صحرا میں روپوش ہو گئے۔ صحرا میں ان کی کسی نبی سے آشنائی ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اسرائیلی نبی کی تعلیم میں رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا حضرت ذوالقرنین اللہ کے نبی تھے؟ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نبی تھے یا ولی اللہ تھے؟ یہ بات واضح نہیں کی گئی، جیسا کہ بہت سارے نبی ظاہر کیے گئے اور کچھ پوشیدہ بھی رکھے گئے۔ بہرحال قرآن میں ان کا کردار اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی نیک، مومن، صالح اور بندہ مومن تھے۔ حضرت ذوالقرنین دراصل ایران کے بادشاہ تھے اور اس وقت ایران دو ملکوں میں تقسیم تھا۔ ایک پارس تھا جس سے فارس کا لفظ بنا ہے اور دوسرا مادہ تھا۔ حضرت ذوالقرنین تاریخ کی ایسی ہستی بن کر ابھرے جنہوں نے دونوں ملکوں کو ایک بنایا اور پھر اس پر حکمرانی کی، اور وہیں سے ایران کا ایسا سنہرا دور شروع ہوا جو ایران کی عظمت کی ترجمانی کرتا ہے اور ایران کی قوم اس پر فخر کرتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس کامیابی کی علامت کے طور پر اپنے تاج کے اندر 2 سینگ لگوائے تھے اور اس لیے ان کو 2 سینگوں والا یعنی ذوالقرنین کا لقب دیا گیا۔ ہماری مقدس کتاب قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ سورہ کہف میں ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی گئی جب یہودیوں نے مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کے لیے کچھ سوالات دیے تھے اور کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات دے دیں تو وہ ان کو اللہ کا سچا نبی تسلیم کر لیں گے۔ ان سوالات میں اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا، اور تب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کہف نازل کی تھی۔ ناظرین کرام، یہودیوں کو حضرت ذوالقرنین سے خاصی دلچسپی تھی، وہ اس لیے کہ اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو یہودیوں کا محسن بھی بنا کر بھیجا تھا۔ عراق کے ایک بادشاہ نبوکڈ نظر نے 587 قبل مسیح میں یروشلم، جو کہ اب فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے، پر حملہ کیا اور اس وقت وہاں یہودیوں کا قبضہ تھا۔ نبوکڈ نظر نے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا اور ساتھ میں ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا تھا۔ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا عبادت خانہ تھا اور یہودی اس کو اپنے لیے بہت ہی مقدس مانتے ہیں۔ نبوکڈ نظر یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا اور اس واقعے کے تقریباً 150 سال بعد جب حضرت ذوالقرنین کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے عراق کو فتح کیا۔ یہاں پر جو یہودی اسیر تھے ان سب کو رہا کر دیا اور کہا کہ جاؤ اپنا یروشلم پھر سے آباد کرو۔ چنانچہ یہودیوں نے واپس آ کر یروشلم کو دوبارہ آباد کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت ذوالقرنین کی فتوحات کے 3 دائرے ہیں۔ ایک مہم میں مغرب میں میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کیا، دوسری مہم میں مشرق میں مکران جو کہ اب بلوچستان کا علاقہ ہے اور ایران سے ملتا ہے، یہ پورا علاقہ فتح کیا، اور ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی۔
ادھر سے بحرائے کیسپین جو ہے اور ادھر سے بلیک سی ہے یعنی بحرائے اسود، ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں اس طرف ان کی تیسری مہم گئی اور اس طرح وہ ایک عظیم سلطنت کے بانی بنے۔ حضرت ذوالقرنین ایک بڑی سلطنت کے مالک تھے جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب آپ نے مغرب فتح کیا تو اس جگہ بھی جا پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جیسا کہ ساحل سمندر سے نظر آتا ہے کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، ویسا ہی انہوں نے میڈیٹیرین سی پر دیکھا ہوگا۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا، ان سے جنگ کر کے فتح حاصل کی اور اس قوم کو اپنا محکوم بنایا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اس قوم کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، یا تو انہیں سزا دیں یا پھر اللہ کی تعلیم دیں۔ انہوں نے اللہ کی تعلیم اس قوم کو دی، جو مان گیا اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور جو نہیں مانا اس کو سزا دی۔ اور پھر جب مغرب سے مشرق اس جگہ پر پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور اس جگہ پر ایسی قوم کو پایا جس کے لیے سورج سے اوٹ نہیں رکھی گئی تھی، یعنی وہ کوئی وحشی قبائل تھے اور وہاں پر چھت وغیرہ کا کوئی تصور بھی نہ تھا۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوا جیسے مغرب میں ہوا تھا، یعنی حضرت ذوالقرنین کو اس قوم پر بھی اللہ کی طرف سے پورا اختیار ملا۔ پھر تیسری مہم جو انہوں نے شمال میں کی تھی، اور وہاں پر جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پہنچ گئے، یعنی بحیرہ کیسپین اور بلیک سی یعنی بحیرہ اسود کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں اور ایک دوسرے کے متوازی یعنی برابر ہیں، ان کے درمیان میں وہ درہ ہیں جن سے وحشی قبائل نکل کر حملہ کرتے، لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے تھے، اور یہی وحشی قبائل یاجوج ماجوج تھے۔ وہاں پر وہ قوم جو یاجوج ماجوج کی ستائی ہوئی تھی، ان کی زبان بہت ہی مختلف تھی، اس لیے حضرت ذوالقرنین کو ان سے بات چیت کرنے میں بہت ہی دشواری ہوئی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ یہ یاجوج ماجوج ہم پر بہت ظلم کرتے ہیں اور زمین پر بہت فساد پھیلاتے ہیں، اگر ہم آپ کو سالانہ خراج دیں یعنی معاوضہ دیں تو کیا آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی ایسی سد یعنی دیوار بنا دیں گے کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں، تو ہمارے لیے حفاظت کا سامان ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یاجوج اور ماجوج تھے کون اور کس نبی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ یافس بن نوح کے کئی بیٹے تھے اور انہی میں یہ یاجوج اور ماجوج بھی تھے، اور ان کی قوم بے حد وحشی تھی۔ یہ بے شمار ہیں اور ان کی شکل و صورت انسانوں کی ہی طرح کی ہیں اور قد و قامت کم و بیش ہیں۔ ان میں بعض تو دراز قد، بعض 1 گز اور بعض بالشت بھر ہیں، اور ان کے کھیتوں میں سوائے تل کے اور کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اسی کو روز کھاتے ہیں۔ ان کا کسی دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کو بھی نہیں جانتے اور نہ ہی مانتے ہیں۔ وہ مرتے بھی نہیں ہیں، کافی عرصے سے زندہ ہیں اور اسی طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بس وہ پہاڑوں کے درمیان میں سے نکل کر اس قوم پر آ کر ظلم کرتے اور جس کو بھی پاتے مار ڈالتے، کھیتوں مویشی لوٹ مار کر کھا جاتے، اور وہ قوم اس وحشی یاجوج ماجوج قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی درخواست سن کر کہا کہ مجھے خراج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ میرے پروردگار نے مجھے بہت نوازا ہے اور میں تم لوگوں کے لیے مضبوط سد یعنی دیوار ضرور بناؤں گا، اور سامان کا انتظام بھی میں خود ہی کر لوں گا۔ ہاں، مجھے تمہارے آدمیوں کی ضرورت پڑے گی کیونکہ دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت ہی بڑی دیوار بنانی پڑے گی، اس لیے مجھے بہت سارے لوگ درکار ہوں گے۔ مضبوط دیوار بنانے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے تختے بنوائے اور پھر ان کو ایک پر ایک رکھواتے گئے یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کے برابر ملا دیا۔ پھر اس کے نیچے آگ دکھائی گئی یہاں تک کہ لوہے تپ کر سرخ ہو گئے، تو ان کے اوپر حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر ڈلوایا، اور جب تانبا جم گیا تو یہ سب مل کر ایک پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور ایک مضبوط سیسا تانبا لوہا پگھلائی ہوئی سد یعنی دیوار تیار ہو گئی۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک خطرناک فتنے کو قید کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ لوگ اب اس دیوار پر چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں کوئی سوراخ یا نقب لگا سکیں گے، اور اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ جب تک چاہے گا ان کو قید رکھے گا۔ احادیث اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم روز اس دیوار کو چاٹ چاٹ کر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے اور دیوار تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل سب توڑ دیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے، مگر وہ انشاءاللہ نہیں بولتے، اس لیے دیوار نہیں توڑ پاتے۔ بس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے۔ قرب قیامت سے پہلے یعنی قیامت کے نزدیک آنے پر اس قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو انہی لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ پڑھ کر دیوار چاٹنا شروع کرے گا اور پھر شام کو انشاءاللہ کہے گا۔ وہ لڑکا اللہ کے حکم سے کہے گا کہ انشاءاللہ اس دیوار کو کل توڑ ڈالوں گا، اور پھر اگلی ہی صبح اللہ کے حکم سے وہ سد یعنی دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج کی قوم دیوار سے باہر نکل آئے گی، اور پھر یہ ہر اونچائی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور تمام روئے زمین پر منتشر ہو جائیں گے، اور جہاں جہاں جو چیزیں پائیں گے کھا جائیں گے، پورے کے پورے سمندر اور دریا پی جائیں گے، اور قیامت سے تھوڑا قبل اللہ کے حکم سے تمام یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ تو میری پیاری ساتھیوں، کیسا لگا ہمارا آج کا موضوع؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔